بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وَلَوْ أَبْرَأَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْبَعْضِ قُسِّمَ الْبَاقِي عَلَى سِهَامِهِ أي إذا كان الدين بين الشريكين نصفين فأبرأه أحدهما عن نصف نصيبه وهو الربع قسم الباقي أثلاثا لأنه بقي له ربع وللآخر نصف وبطل صلح أحد ربي السلم من نصفه على ما دفع أي إذا أسلم رجلان في كر ورأس مالهما 100 وسلم كل واحد 50 درهما ثم صالح أحدهما عن نصف كره بال50 التي دفعها إلى المسلم إليه وأخذ 50 فهذا الصلح لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز كما إذا اشتريا عبدا فأقال أحدهما في نصيبه لهما إنه لو صح في نصيبه خاصة لزمه قسمة الدين في الذمة ولو جاز في نصيبهما لا بد من إجازة الآخر ولم توجد فإن أخرج أحد الورثة عن عرض أو عقار بمال أو ذهب بفضة أو عكسه أو نقدين بهما صح قل بدله أو لا إنما يصح عن النقدين أي الدراهم والدنانير بهما سواء قل البدل أو كثر لأنه يصرف الجنس إلى خلاف الجنس على ما عرف في كتاب الصرف وفي نقدين وغيرهما بأحد النقدين لا إلا أن يكون المعطى أكثر من قسطه من ذلك الجنس أي إذا كان المعطى 100 درهم يجب أن يكون 100 أكثر من حصته من الدراهم ليكون ما يساوي حصته في مقابلته وما فضل في مقابلة غير الدراهم وذلك لأن الصلح لا يجوز بطريق الإبراء لأن التركة أعيان والبراءة عن الأعيان لا تجوز۔ یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو شریکوں میں سے ایک شریک اپنے کچھ حصے کو معاف کر دیتا ہے، اس کا ابراء کر دیتا ہے، تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا اس معاملے پر، یا اس کا کتنا حصہ باقی رہ جائے گا۔ دیکھیے وَلَوْ أَبْرَأَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْبَعْضِ، اگر دو شریکوں میں سے ایک شریک اپنے کچھ حصے سے دوسرے کو بری کر دیتا ہے، عن البعض کچھ حصے سے اس نے بری کر دیا، قسم الباقی علی سہامہ، بقیہ جو مقدار ہے اس کو حصوں کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ آگے وضاحت دیکھیے اذا کان الدین بین الشریکین نصفین، اگر کوئی ایسا قرض ہے جو دو شریکوں کے درمیان آدھا آدھا ہے، یعنی 1000 روپیہ ہے تو 500 دونوں کا ہے، فابرأہ احدہما عن نصف نصیبہ، ان میں سے ایک نے اپنے حصہ میں سے آدھا کسی کو بری کر دیا، اس کو معاف کر دیا، یعنی 500 ہے تو 500 کا آدھا وہ 250 بنے گا، وہ الربع، اور وہ کل قیمت کا چوتھا حصہ بن جائے گا، 1000 کا چوتھا حصہ بن جائے گا۔ قسم الباقی اثلاثا، اب پیچھے جو 750 باقی ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور 3 حصوں میں سے ایک حصہ اس شخص کو دے دیا جائے گا جس نے بری کر دیا اپنے کچھ حصے سے، اور آدھا جو باقی رہ جائے گا یا 2 حصے جو اس میں سے رہ جائیں گے وہ اس شخص کو دے دیا جائے گا جس نے بری نہیں کیا، لأنه بقي له ربع، اس کا چوتھائی حصہ رہ گیا، 250 رہ گیا، وللآخر نصف، اور دوسرے کا آدھا، کل مال کا آدھا رہ گیا، اور وہ یہاں پر جو مثال دی گئی اس میں 500 ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ 2 افراد نے مل کر بیع سلم کے طور پر خریداری کی، یعنی پیسوں کی ادائیگی کر دی، اور بعد میں مسلم فی وہ وصول کریں گے۔ اب ان میں سے ایک آدمی اپنے حصہ پر دوسرے سے صلح کر لیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وبطل، اور باطل ہو جائے گی، صلح احد ربی سلم، سلم کے معاملے کے اندر جنہوں نے مال کی ادائیگی کی ان دونوں میں سے ایک نے صلح کر لی، من نصف ہی، اپنے آدھے حصے کے بدلے، علی ما دفع، جو اس نے ادائیگی کی۔ آگے مثال کے اندر مکمل طور پر اس کی وضاحت موجود ہے۔ فرماتے ہیں اذا اسلم رجلان فی کر، جب 2 آدمیوں نے ایک کر خریداری میں شرکت کرتے ہوئے بیع سلم کی، ورأس مالہما 100، ان دونوں کا جو رأس المال ہے وہ 100 ہے جو انہوں نے بیع سلم کے لیے ادا کیا، وسلم کل واحد 50 درہما، ان میں سے ہر ایک نے 50 درہم ادائیگی کی، یعنی 100 ہے تو اس میں سے 50 دونوں کا ہو گیا، ثم صالح احدہما عن نصف کرہ، اور پھر ان میں سے ایک نے اپنے آدھا حصہ کر
اور ایک پیمانہ ہے، اس میں سے آدھا حصہ جو اس کا تھا اس میں اس نے صلح کر لی، بالخمسین التي دفعها الى المسلم الیہ، اس 50 کے بدلے میں جو اس نے مسلم الیہ کو دیے تھے، واخذ الخمسین، اپنے 50 اس نے لے لیے، تو اب فهذا الصلح لا يجوز عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک یہ صلح درست نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ میں نے اور آپ نے مل کر کسی آدمی کے ساتھ بے سلم کی، 50 میرے ہیں اور 50 آپ کے ہیں، 100 روپے ہم نے اس کو ادا کیا، کچھ دن گزرے تو میں نے آپ سے کہا کہ میں نے جو 50 مسلم الیہ کو دیے ہیں وہ تم مجھے دے دو، میں اپنا جو حصہ ہے مسلم فی کے اندر وہ تمہیں دے دیتا ہوں، صلح کر لیتے ہیں آپس میں۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صلح درست نہیں ہے۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجوز، یہ صلح کا طریقہ جائز ہے، کما اذا اشترى عبدا، اس کی مثال یہ لیجئے کہ جیسے ان دونوں نے مل کر غلام خریدا، فقال احدهما في نصيبه، پھر ان میں سے ایک آدمی نے اپنے جو حصہ غلام ہے اس میں اقالہ کر دیا، بے کو ختم کر دیا۔ مثال کے طور پر میں نے اور آپ نے مل کر غلام خریدا، اب بے مکمل ہو گئی تو میں نے کہا جی میں تو اپنا جو حصہ ہے اس مبی کے اندر، عقد کے اندر، وہ میں ختم کرتا ہوں، میں اس معاملے کو ختم کرتا ہوں، اور جو بائع ہے وہ بھی راضی ہے، تو یہ اقالہ درست ہے، تو ایسے ہی یہ صلح بھی درست ہونی چاہیے۔ یعنی آپ یوں کہیں کہ امام یوسف رحمہ اللہ نے جو جواز صلح کا کہا ہے اس کی بنیاد یہ رکھی کہ جیسے اقالہ 2 شریکوں میں سے ایک شریک کر سکتا ہے، بے کو ختم کر سکتا ہے، ایسے ہی بے سلم کے اندر بھی وہ اپنا حصہ دوسرے کو دے سکتا ہے اور مسلم فی کے طور پر دیے جانے والا مال اس سے وصول کر سکتا ہے، چونکہ دونوں کے اندر اس کو تصرف کا حق حاصل ہے، تو اپنے تصرف سے دونوں اعمال وہ کر سکتا ہے، دونوں افعال کر سکتا ہے۔ آگے دیکھیے لہما، طرفین کی دلیل، انہ لو صح فی نصیبہ، اگر ہم صلح کو درست قرار دیں، جو شخص صلح کر رہا ہے اس کے حصہ میں خاصتاً خاص طور پر، لزمہ قسمت الدین فی الذمتی، تو اس سے ایسے دین کی تقسیم لازم آئے گی جو ذمہ میں ثابت ہے، چونکہ مسلم فی وہ دین ہے، بعد میں اس کی ادائیگی ہوگی، وہ بائع کے ذمہ میں ثابت ہے اور اس نے ادائیگی ان کو کرنی ہے، اور یہ تقسیم لازم آ جائے گی، اور قبل تمام الصفقہ یہ تقسیم ہے، اس لیے کہ بے سلم کا عقد تو تب مکمل ہوگا جب مسلم فی دیا جائے گا۔ وَلَوْ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا، اگر ان دونوں کے حصے میں جائز قرار دیا جائے، لابد من اجازت الآخری، تو دوسرے کی اجازت وہ ضروری ہے، وَلَمْ تُوجَد، اور یہاں پر دوسرے کی جو رضامندی ہے، اجازت ہے، وہ نہیں پائی جا رہی۔ وَلَوْ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا، اگر یہ کہا جائے کہ دونوں کے حصہ میں جائز ہے، لابد من اجازت الآخری، تو پھر تو دوسرے کی اجازت ہونا ضروری ہے، وَلَمْ تُوجَد، اور یہاں اس کی اجازت نہیں پائی جا رہی۔ اس کے بعد جو عبارت ہے اس کے اندر تخارج کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ تخارج کہتے ہیں کہ بعض ورثاء کو کچھ مال دے کر ان کو باقی حصہ وراثت سے دستبردار کر دینا، کچھ مال کے ذریعے ان کے ساتھ صلح کر لینا۔ پھر یہ 2 قسم کی ہے، تخارج عن العین علی العین، یعنی عین کے بدلے عین چیز پر صلح کر لینا، اور دوسرا یہ ہے کہ عین کے بدلے میں دین پر صلح کر لینا۔ یہ 2 صورتیں انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں۔ عبارت دیکھیے، فَإِن نُخْرِجَ، اگر نکال دیا جائے، احد الورثتی، ایک وارث کو ورثاء میں سے، عن عرض، عرض کے بدلے میں، مطلب کسی سامان کے بدلے میں، منقولی اشیاء او عقار، یا پھر کسی زمین کے بدلے میں، اور بطور صلح یا تخارج کی جو مال دیا جا رہا ہے وہ بے مالن، کسی بھی مال کے بدلے میں، یعنی اس سے کہا جاتا ہے کہ زمین چھوڑ دو یا فلاں فلاں وراثت کی چیزیں چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں مال لے لو، تو یہ اگر ایسا عمل کیا جاتا ہے، او ذهب بفضة، یا پھر سونا ہے وراثت کے اندر اور چاندی کے ذریعے اس کے ساتھ صلح کی جا رہی ہے، او عکسہ، یا پھر اس کے برعکس ہے کہ فضة بذهب، کہ چاندی وراثت میں ہے اور جس چیز کی ادائیگی اس کو کی جائے گی وہ سونا ہے، او نقدین بہما، یا پھر دونوں اس میں موجود ہیں، سونا اور چاندی وراثت میں بھی موجود ہیں، اور جو صلح ہو رہی ہے وہ بھی سونا چاندی پہ ہو رہی ہے، صحت، یہ بھی درست ہے۔ اللہ بدلہ اولا، اس میں یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی کہ بدل صلح کم ہے یا زیادہ ہے۔ باقی ساری صورتیں تو واضح ہیں، زمین کے بدلے میں جتنا مال لیا تو یہ اس نے عوض کے طور پر دیا اور اس نے قبول کر لیا تو معاملہ ختم ہے، لیکن یہ جو تھا وہ نقدینی، اس کے اندر خاص طور پہ وضاحت ضروری تھی، تو فرماتے ہیں انما یصح، اس لیے درست ہوگا، عن النقدین، نقدین کے بدلے میں، نقدین سے کیا مراد، الدراہم والدنانیر بہما، درہم اور دینار ہیں
اور آگے جو صلح کے طور پر لیا جا رہا ہے وہ بھی درہم اور دینار ہے، تو یہ بھی درست ہے. سواء قل البدل و کثر، چاہے بدل صلح کم ہو یا زیادہ ہو، بہر صورت. کیوں؟ لأنه يصرف الجنس إلى خلاف الجنس على ما عرف في كتاب الصرف. کتاب الصرف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جنس کو خلاف جنس کے مقابل اور عوض میں رکھا جائے گا، اور پھر جب دو مختلف الاجناس عوض کے طور پر مقابلے میں آ جائیں گی تو اس میں اضافہ یا کمی یہ ٹھیک ہے. آگے اس کے بعد وفی نقدین وغیرہما بأحد النقدین، نو طرف نقدی ہے، سونا چاندی ہے، وغیرہما اور اس میں کچھ اور سامان بھی ہے، یہ وراثت میں ہے، اور صلح ہوتی ہے بأحد النقدین، سونا یا چاندی میں سے کسی ایک پر، تو اس کے اندر فرماتے ہیں لا، یہ جائز نہیں ہے. الا ان يكون المعطى اکثر من قسطه من ذلك الجنس، ہاں شرط یہ ہے کہ جو ادائیگی بدل صلح کے طور پر کی جا رہی ہے وہ زیادہ ہو اس حصہ سے جو اس کی جنس کا وراثت میں موجود ہے. یعنی سونا، چاندی اور زمین، ایسے ہی لیپ ٹاپ وغیرہ یہ چیزیں وراثت میں ہیں، اور جو آگے بدل صلح ہے وہ ہے چاندی. اب جو چاندی بدل صلح کے طور پر دی جا رہی ہے یہ اس چاندی سے زیادہ ہونی چاہیے جو وراثت میں موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے. اذا كان المعطى، مطلب یہ ہے کہ جو دیا جا رہا ہے مالہ، مال کی طور پر، یہ کلمہ یہاں زائد ہے، دوسرے نسخے کے اندر یہ کلمہ نہیں ہے. 100 درہم، یعنی جو ادائیگی کی جا رہی ہے وہ 100 درہم ہے. یجب، تو لازم ہے، ان یکون المئۃ، کہ یہ 100 ہو، اکثر من حصته من الدراہم، زیادہ اس حصہ ہو یا زیادہ اس کی مقدار ہو اس حصے سے جو دراہم کی وراثت میں مقدار موجود ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لیکون ما یساوی حصته فی مقابلتها، تاکہ دونوں طرف کی جو چاندی ہے یا جو سونا ہے وہ آپس میں برابر رہے اور ایک دوسرے کے مقابل رہے. اور جو زائد ہے وما فضل، اور جو بدل صلح میں زائد اضافی مقدار ہے، فی مقابلت غیر الدراہم، یہ دراہم کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں ان کے مقابلے میں ہوگی. مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے وراثت کے اندر گائے بھینس بھی اس کو ملنی ہے، اس کو درہم و دینار بھی ملنے ہیں، اور ایسے ہی اس کو زمین بھی ملنی ہے. اب اس نے تخارج کے طور پر صلح کرتے ہوئے دراہم لے لی کسی سے. اب دیکھیں گے کہ جو دراہم وراثت میں موجود ہے اس سے زیادہ ہے یا کم ہے. مثلا وراثت کے اندر 100 درہم ہے، تو اب یہ جو ادائیگی بدل صلح کے طور پر درہم کے طور پر اس کو ہو رہی ہے یہ 100 سے زیادہ ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ 100 درہم کے مقابلے میں آ جائیں گے، اور جو بدل صلح کے اندر اضافی مقدار ہے یہ بقیہ چیزیں، سونا ہے، زمین ہے، گائے بھینس ہے، ان کے مقابل میں آ جائے گی، اور یوں یہ جو ربا ہے اس سے معاملہ نکل جائے گا. وذالک، اس لیے لأن الصلح لا يجوز بطریق الابراء، کہ صلح وہ ابراء کے طور پر، معاف کرنے کے طور پر نہیں ہو سکتی. لأن الطریقۃ اعیان، چونکہ طریقہ کے اندر عینی اشیاء ہیں. والبراءۃ عن الاعیان لا تجوز، اور عینی اشیاء سے براءت کا اظہار کرنا، بری کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ البراءۃ عن الاعیان لا تجوز یہ مستقل قاعدہ ہے، اور جا بجا آپ دیکھیں گے کہ اس قاعدے کو استعمال کیا گیا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. بقیہ مسائل انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.